آج کل ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ میاں دیوبندی حضرات ہمیں درباروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب خود گردوارے میں گئے ہوئے ہیں۔ داتا دربار میں جانا جائز نہیں تو سکھوں کی عبادت گاہ میں جانا کیسے درست ہے؟ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، میاں جو سوال کر رہا ہے تمہارا سوال غلط ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو علماء دیوبند مزاروں پہ جانے سے، اللہ والوں کے روزہ اور دربار پہ جانے سے منع کرتے ہیں؟ میرا تم سے چیلنج ہے، کوئی ایک دیوبندی دکھا دو جس نے اپنی تقریر میں کہا ہو، جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہو میاں دربار پہ جانا جائز نہیں ہے۔ نہیں، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ میاں دربار پہ جانے سے اللہ کی رحمت برستی ہے، اولیاء اللہ کی قبر پہ حاضری دینے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، خود کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم جو منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ دربار پہ جاؤ، شریعت کی حدود میں جاؤ، شریعت کی حدود میں رہ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر جانا درست ہے۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جاؤ گے، اپنی عقلیں دوڑاؤ گے اور وہاں پہ جا کے طواف کرو گے، وہاں پہ جا کے سجدہ کرو گے، وہاں پہ جا کے جھکو گے، پھر علماء دیوبند کا فتویٰ تمہارے سروں پر منڈلائے گا۔ ہم یہ کہیں گے میاں جائز نہیں۔ لوگ غلط سوچتے ہیں کہ علماء دیوبند قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں۔ میاں ہم کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ، لیکن تم جا کے یہ کہو کہ بہاء الحق بیڑا دھگ، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ تم جا کے یہ کہو معین الدین اجمیری لگا دے پار کشتی میری، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ میاں ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ دربار پہ جا کے کہو بہاء الحق بیڑا دھگ، دربار میں جا کے کہو لے ککڑ دے دے پتر، ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں دربار پہ جاؤ اور جا کے اللہ سے مانگو، قرآن مجید پڑھو، اس کا ثواب اس اللہ والے کو کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اتنا کہہ سکتے ہو رب سے، ربا یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس کی برکت سے مجھے بھی عطا فرما، اس کی برکت سے میرا کام بھی بنا دے۔ اس طرح اس حد تک شریعت کی حد میں رہ کے جانا بھی جائز ہے۔ اللہ کے بندے سفر کرنا بھی درست ہے، لیکن اگر تم جا کے وہاں پہ شریعت کے خلاف کام کرو گے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتی ہے۔ آج بھی اگر ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ لاہور کی حسن بازار کی جو بازار حسن ہے، ان عورتوں سے انٹرویو لیا گیا، 95% عورتیں بازار حسن میں جو بیٹھی ہیں وہ یہی کہتی ہیں ہم داتا دربار میں آئی تھی، رنگریلیاں دوستوں سے منائیں، واپس جانے کو نہیں تھی، اس وجہ سے بازار حسن میں بیٹھ گئیں۔ میاں شریعت کے خلاف کام کرو گے تو پھر یہی ہونا۔ باقی مولانا طارق جمیل صاحب کا گردوارے میں جانا درست ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بالکل، عربی فتاوی کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں، یکرہ للمسلمی الدخول فی البیعۃ والکنیسہ، میاں مسلمان کا کسی کافر کی عبادت گاہ میں جانا مکروہ ہے، مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اگر سیر اور سپاٹے کے لیے وہ کسی عبادت گاہ میں جاتا ہے، اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی، اس کا جانا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کی تبلیغ کے لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر اس کی نیت میں یہ ہے میاں میں محمد کا قرآن سنانے جاؤں گا، رسول اللہ کا فرمان سنانے جاؤں گا اور تبلیغ کرنے جاؤں گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت پہ عمل کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، میاں ایک بات بھی میری بات تم تک پہنچے، آگے پہنچاؤ، اس نیت سے کوئی جاتا ہے تو جائز ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب عالمی مبلغ ہیں، ہر وقت یہی سوچتے ہیں میاں کسی نہ کسی کے پاس اللہ کا قرآن پہنچ جائے، محمد کا فرمان پہنچ جائے، یہی نیت لے کر کبھی تو گلوکاروں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اداکاروں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کرکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میاں کبھی گردوارے میں جا رہے ہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے بعض گمان گناہ ہے، اس وجہ سے حسن ظن کرتے ہوئے جس علماء نے یہ جو لکھا ہے میاں تبلیغ کی غرض سے عبادت گاہوں میں جانا بھی جائز ہے، کافر کے گھروں میں جانا بھی جائز ہے، ہم بھی یہی گمان کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جن کے دل میں ہر وقت یہی تڑپ ہوتی ہے میاں ساری دنیا تک رسول اللہ کا فرمان پہنچ جائے، اس نیت سے گئے ہوں گے، اور اس نیت سے جانا جائز بھی ہے، درست بھی ہے۔